مین و ناظرین کرام سلام علیکم، ہمارے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر مختصر مگر تحقیق کے ساتھ بات کریں گے، آخر تک ضرور سنیے گا۔ رمضان بس آنے ہی والا ہے اور ہر طرف ایک الگ ہی انرجی محسوس ہو رہی ہے، ایک تیاری کا ماحول ہے۔ جی بالکل۔ اسی موقع پر ہمیں ایک بہت ہی آپ کہیں دلچسپ دستاویز ملی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کا ایک خطبہ ہے جو خطبہ شوبانیہ کہلاتا ہے۔ سوچیں، یہ رمضان کے لیے 1400 سال پرانی ایک ماسٹر کلاس ہے، ایک طرح کا آپریٹنگ مینول۔ بالکل، اور اس کا جو پس منظر ہے یعنی کانٹیکسٹ وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ خطبہ پیغمبر اکرم نے شعبان کے آخری جمعہ کو دیا۔ اچھا، یعنی رمضان شروع ہونے سے ٹھیک پہلے؟ جی ٹھیک پہلے۔ یہ ایک طرح سے رمضان کا سٹیج سیٹ کر رہا تھا۔ اس میں صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی کہ رمضان کو محسوس کیسے کرنا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ تو آج ہم یہی کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس اس خطبے کا متن ہے اور اس پر جو تحقیق کی گئی ہے وہ بھی ہے۔ ہم اس قدیم گائیڈ بک کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر چھپے ہوئے نکات آج ہماری زندگیوں میں کیسے فٹ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ خطبے کا آغاز ہی ایک بہت بڑے اعلان سے ہوتا ہے نا، رمضان کی عظمت کے بارے میں۔ جی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگو، خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے جو برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرا ہوا ہے، اور پھر وہ اس کی قدر و قیمت بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اور اس کا ایک ایک لمحہ باقی تمام لمحوں سے افضل ہے۔ واہ، یعنی ہر سیکنڈ قیمتی ہے۔ ہر سیکنڈ۔ اور اسی میں وہ مشہور جملہ بھی ہے جو اکثر سننے کو ملتا ہے کہ اس مہینے میں عام کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ ہاں، اور یہ نقطہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے، سانس لینا، اور تمہاری نیند عبادت ہے۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں۔ اچھا، مہمان اس کی ضیافت میں ہیں، اور جب آپ کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو میزبان آپ کا بہت خیال رکھتا ہے۔ یہاں ہر عمل قبولیت کے قریب ہے، ہر دعا سنی جا رہی ہے۔ یہ جو نیند کا عبادت بن جانے والا تصور ہے، یہ ایک طرف تو بہت انقلابی ہے، لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ لوگ اسے سستی اور کاہلی کے جواز کے طور پر استعمال کریں؟ صحیح۔ کہ بھائی ہم تو سو رہے ہیں اور نیکیاں کما رہے ہیں، یا اس کا اصل نقطہ کچھ اور ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سارا مہینہ سو کر گزار دے، نہیں۔ اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی نیت درست ہو، جب آپ نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو، تو آپ کا پورا وجود ہی ایک عبادت گاہ بن جاتا ہے۔ اچھا، آپ کا آرام کرنا بھی اس بڑی عبادت یعنی روزے کی تیاری کا حصہ ہے۔ یہ آپ کے ارادے کی طاقت ہے جو آپ کے غیر فعال لمحات کو بھی معنی دیتی ہے۔ تو نیت پر سب کچھ منحصر ہے۔ بالکل، اسی لیے خطبے میں آگے سچی نیتوں اور پاک دلوں کی شرط لگائی گئی ہے۔ اچھا، تو نیت اور دل کی پاکیزگی اس کی کلید ہے، یہ بات واضح ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، بلکہ ایک خاص مائنڈ سیٹ میں داخل ہونے کا نام ہے۔ بالکل، ایک پوری کیفیت ہے، اور اسی لیے آخر میں ایک سخت وارننگ بھی دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم رہ جائے۔ یہ ایک طرح سے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ اتنا بڑا موقع ضائع مت کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اندرونی روحانی کیفیت ہے یہ بہت طاقتور ہے، لیکن اکثر ایسی تعلیمات انسان کو دنیا سے الگ کر دیتی ہیں۔ کیا یہ خطبہ بھی ہمیں کسی روحانی غار میں بھیج رہا ہے، یا یہ ہمیں واپس معاشرے میں ایک نئی ذمہ داری کے ساتھ دھکیلتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی اس خطبے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ ذاتی روحانیت کو سماجی ذمہ داریوں سے جوڑتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ کہتا ہے کہ آپ کی اندرونی تبدیلی کا ثبوت آپ کے بیرونی رویے سے ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک بہت ہی عملی بات کہی گئی ہے جی، کہ جب تمہیں روزے میں بھوک پیاس لگے تو قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ واہ، یعنی یہ آپ کے ذاتی تجربے کو ایک بہت بڑے آفاقی تصور سے جوڑ رہا ہے۔ یہ صرف آپ کی بھوک نہیں رہی، یہ انسانیت کے مشترکہ انجام کی ایک یاد دہانی بن گئی۔ بالکل
بالکل، اور اسی سوچ کو بنیاد بنا کر سماجی ذمہ داریوں کی ایک پوری فہرست دی گئی ہے۔ جیسے کہ غریبوں اور مسکینوں کو صدقہ دو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑو جسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ صرف عید پر مل لینا نہیں ہے، بلکہ فعال طور پر رشتوں کو نبھانا، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اور یتیموں کے بارے میں بھی ایک بہت ہی جذباتی ہدایت ہے۔ جی، کہا گیا کہ یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی رحم کیا جائے۔ یہ ایک طرح سے کرما کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دو گے وہی واپس ملے، وہی لوٹ کر ملے گا۔ اس کے علاوہ افطار کروانے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے اور گناہوں کی معافی کے برابر بتایا گیا۔ لیکن یہ تو بہت مہنگا سودا ہے، آج کے دور میں تو یہ سب کے لیے ممکن نہیں۔ بالکل یہی سوال اس وقت بھی پوچھا گیا تھا۔ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم سب اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو جواب ملا۔ کیا جواب تھا؟ جواب ملا کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے یا پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یہاں نکتہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے وسائل نہیں، آپ کا جذبہ اور نیت دیکھتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوشش بھی بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ اور ذاتی اخلاق کے بارے میں کیا ہدایت ہے؟ کیونکہ معاشرہ تو افراد کے اخلاق سے ہی بنتا ہے۔ اس پر بھی بہت زور ہے۔ اپنی زبان کو غلط باتوں سے روکو، اپنی آنکھوں کو وہ دیکھنے سے بچاؤ جو حرام ہے، ٹھیک ہے، اپنے کانوں کو وہ سننے سے روکو جو غلط ہے۔ یہ دراصل اپنے حواس پر کنٹرول حاصل کرنے کی ٹریننگ ہے، ایک طرح کی سیلف کنٹرول کی ٹریننگ۔ جی، اور اس کا انعام بھی بتایا گیا کہ جس نے اس مہینے میں اپنے اخلاق اچھے رکھے وہ قیامت کے دن پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا جب دوسروں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے ذاتی روحانیت اور سماجی ذمہ داریوں کی بات کی، لیکن رمضان کا ایک بہت بڑا پہلو گناہوں کی معافی بھی ہے۔ اس خطبے میں اس بوجھ سے نجات کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ اس کے لیے بہت طاقتور استعارے یا آپ کہیں میٹافورز استعمال کیے گئے ہیں۔ اچھا، ایک جگہ فرمایا گیا کہ تمہارے نفس تمہارے اعمال کے گروی ہیں، بس استغفار سے انہیں آزاد کراؤ۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے کوئی چیز رہن یا مارگیج پر رکھی ہو اور اب اسے چھڑوانا ہے۔ اور دوسرا استعارہ تو اور بھی زیادہ جسمانی یعنی فزیکل ہے۔ جی، وہ یہ ہے کہ تمہاری پشتیں تمہارے گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو چکی ہیں، بس لمبے سجدوں کے ذریعے انہیں ہلکا کرو۔ واہ، یہ جو بوجھ اور ہلکا کرنے کا تصور ہے یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ صرف ایک روحانی بات نہیں، یہ بتا رہا ہے کہ گناہ کا وزن ہمارے جسم پر، ہماری روح پر ایک حقیقی بوجھ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ تو نفسیات اور روحانیت کا ایک زبردست سنگم ہے۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان صرف معافی مانگنے کا مہینہ نہیں، بلکہ ایکشن کے ذریعے، لمبے سجدوں جیسے عمل کے ذریعے خود کو اس بوجھ سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ بالکل، اور اس ایکشن کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر عمل کا اجر بڑھا دیا گیا ہے۔ کتنا بڑھایا گیا ہے؟ جیسے ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر، قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن ختم کرنے کے برابر۔ یعنی ایک طرح کی اسپرچول اکانومی ہے۔ جی، جہاں ہر سرمایہ کاری پر منافع کئی گنا زیادہ ہے۔ اور وہ جو مشہور تصور ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، اس کا ذکر بھی اسی خطبے میں ہے۔ جی، بالکل واضح الفاظ میں ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، بس دعا کرو کہ وہ تم پر بند نہ ہوں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، بس دعا کرو کہ وہ تم پر نہ کھولے جائیں۔ اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، بس دعا کرو کہ وہ تم پر مسلط نہ ہوں۔ یہ ایک بہت گہری علامتی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اچانک دنیا سے برائی ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے کا ماحول بہترین ہو جاتا ہے اور برائی کی طرف لے جانے والی اندرونی اور بیرونی رکاوٹیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ بالکل، یہ انسان کو عمل پر اکسانے کا ایک طریقہ ہے کہ دیکھو میدان صاف ہے، راستہ کھلا ہے، اب آگے بڑھنے میں دیر مت کرو۔ ایک بہترین موقع ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جی، تو اب تک جو ہم نے سنا وہ رمضان کے لیے ایک مکمل آپریٹنگ مینول ہے۔ کیا کریں، کیا نہ کریں، کیا سوچیں، لگتا ہے کہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن جی، جب سب کو لگا کہ خطبہ ختم ہو گیا ہے تو ایک سوال اس پوری گفتگو کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ جی، اور یہ اس خطبے کا کلائمیکس ہے۔ حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں
اور ایک بظاہر سادہ سا سوال پوچھتے ہیں۔ کیا سوال تھا؟ وہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اتنی لمبی فہرست کے بعد نماز، روزہ، صدقہ، اچھے اخلاق، تلاوت، کوئی بھی سوچے گا کہ جواب انہی میں سے کوئی ایک ہوگا۔ جی، شاید راتوں کو جاگنا سب سے افضل ہے، یا غریبوں کی مدد کرنا۔ ہاں، لیکن جواب سب کی توقعات کے برعکس تھا۔ پیغمبر اکرم نے بہت مختصر اور گہرا جواب دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، اس مہینے میں سب سے افضل عمل اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ایک منٹ، یعنی بہترین عمل کچھ کرنا نہیں بلکہ کچھ نہ کرنا ہے۔ جی، ان ایکشن۔ نیکیاں جمع کرنے سے زیادہ اہم گناہوں سے بچنا ہے؟ یہ تو پورا مائنڈ سیٹ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ تو لیس از مور والا فلسفہ ہے۔ بالکل، یہ روحانیت کی بنیاد کو پکڑتا ہے۔ عمارت بنانے سے پہلے زمین صاف کرنا ضروری ہے۔ لیکن کیا؟ اس جواب کے فوراً بعد ایک انتہائی جذباتی موڑ آتا ہے۔ یہ جواب دینے کے بعد پیغمبر اکرم رونے لگتے ہیں۔ ٹھہریے، جواب دینے کے فوراً بعد مطلب اس روحانی نقطے کا تعلق براہ راست اس آنے والے سانحے سے تھا؟ جی، یہ تو بہت ہی غیر متوقع ہے۔ وجہ کیا کی؟ جب حضرت علی علیہ السلام رونے کی وجہ پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مہینے یعنی رمضان میں ان کی شہادت کی پیشنگوئی کرتے ہیں۔ اسی مہینے میں؟ جی، اسی مہینے میں۔ آپ بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے سر پہ ضرب لگائی جائے گی اور ان کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اللہ! اس ایک لمحے میں خطبہ رمضان کے احکامات سے نکل کر تاریخ کے ایک المناک واقعے کی خبر بن جاتا ہے۔ تو یہ خطبہ صرف ایک روحانی گائیڈ نہیں رہا بلکہ ایک تاریخی وصیت اور عقیدت کی دستاویز بھی بن گیا۔ جی ہاں، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، اور پھر وہ تاریخی جملہ کہتے ہیں کہ کون سا جملہ؟ جو تمہاری امامت کا انکار کرے گا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اچھا، اس طرح یہ خطبہ رمضان کے احکام سے شروع ہو کر ایک سوال پر اپنا رخ بدلتا ہے اور امامت کے اعلان پر ختم ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو خطبہ شعبانیہ رمضان کو صرف چند رسومات کا مہینہ نہیں بتاتا بلکہ یہ روحانی، اخلاقی اور سماجی تبدیلی کا ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ بالکل، یہ اللہ کی میزبانی میں داخل ہونے کا ایک دعوت نامہ ہے جہاں آپ کا سونا اور سانس لینا بھی معنی خیز ہو جاتا ہے بشرطے کہ نیت درست ہو۔ اور اس کی تاریخی حیثیت بھی بہت مضبوط ہے۔ جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، اسے امام رضا نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے حضرت علی سے نقل کیا ہے۔ یعنی اس کی سند معتبر ہے؟ بہت معتبر۔ یہ شیخ صدوق کی عیون اخبار الرضا جیسی قدیم ترین مستند کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ ایک ٹھوس تاریخی دستاویز ہے جو آج بھی علماء کے لیے ایک بنیادی ماخذ ہے۔ اس گہری گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا بہترین عمل بہت سی نیکیاں کرنے کو نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کو قرار دیا۔ یہ روحانی ترقی کے فلسفے کے بارے میں ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے۔ کیا اصل کامیابی کچھ مثبت حاصل کرنے میں ہے یا اپنی ذات سے منفی چیزوں کو نکال دینے میں ہے؟ کیا روحانیت کا راستہ تعمیر کا ہے یا تخریب کا، یعنی نفس کی برائیوں کی تخریب کا؟ یہ تحقیق البتول ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید تحقیقی اور علمی گفتگو کو سننے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔